مایوسی ناامیدی کفر ہے، یہ آج کا ٹاپک ہے. آپ شروع کیجئے، پھر اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو 28ویں روزے کی سحری کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا اور مغفرتوں کا مہینہ قرار دے دے. آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین. آپ نے فرمایا کہ آج کا عنوان ہے کہ مایوسی یعنی نا امیدی کفر کا درجہ رکھتی ہے. تو یقیناً اچھا، اب اس میں بھی ہمیں کئی درجے نظر آتے ہیں. مثلاً کوئی بچہ جو کہ امتحان میں پاس نہ ہو سکا ہو، اس کے لیے تو بس نہیں چلے گا کہ وہ ڈوب کر مر جائے کہ وہ کیسے وہ فیل ہو گیا. آپا، یہ آپ نے بڑا اچھا مجھے یاد دلا. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اس کے بعد آپ کو دوں گا. ایک بار میں ریڈیو کر رہا تھا اور ریڈیو پہ دو لڑکے ویری ینگ بوائز لائک 17-18 years old. They came to me and one of them was crying and I asked him, I said کیا ہوا کیا ہے؟ اور مجھے اور کچھ نہیں ملا. اور وہ بہت پڑھی لکھی فیملیز کے بچے تھے کہ لیکن مجھے کچھ نہیں ملا. I only knew کہ مجھے سارے بھائی آپ کے، they were not my listeners. Someone told them that you should go to Sahir bhai. I had to counsel him for 5 days and alhamdulillah he's okay now, he's abroad now, سب بہتر ہے. لیکن آپ کنٹینیو کیجیے اپنی بات. لیکن آپا، یہ جو ہم پریشر ڈالتے ہیں نا بچوں پہ کہ آپ نے امتحان میں اول نمبر ہی آنا ہے یا فیل اگر ہو جائے تو خدا نہ کرے، وہ he was pushing for death. دیکھیے ساحر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس قدر مینٹلی طور پر ڈسٹروائے نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ اس دفعہ مارکس نہیں بھی لا سکے تو اگلی دفعہ وہ مارکس لے آئے گا اور وہ اگلی دفعہ پاس ہو جائے گا، بہت اچھے نمبروں سے بھی پاس ہو سکتا ہے. تو اس لیے مایوسی یا نا امیدی کفر کا درجہ رکھتی ہے. اور پروردگار عالم نے بہت سارے سلسلے ہمارے پاس ایسے بنائے ہوئے ہیں جو کہ امید اور رجا کے ہیں. اور امید اور رجا کی بنیاد پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ لیلۃ القدر جو کہ ہم نے گزاری ہے اور ابھی شب 29 باقی ہے، لیلۃ القدر کی بات کریں، شب عرفہ کی بات کریں، شب نیمہ شعبان کی بات کریں، شب معراج کی بات کریں، یوم عرفہ کی بات کریں، شب جمعہ کی بات کریں، یہ ساری کی ساری ہمارے پاس امید کی، رجا کی منزلیں ہیں. یعنی پروردگار عالم سے جب ہم حسن ظن رکھتے ہیں تو وہ پروردگار عالم ہماری امیدوں کو پورا کرتا ہے. ہم خانہ کعبہ چلے جاتے ہیں، یہ امید اور رجا کی ایک بہترین مثال ہے. ہم مسجد نبوی چلے جاتے ہیں، یہ امید اور رجا کی ایک بہترین مثال ہے. آپا، جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں، یہ کس چیز کی مثال ہے؟ دیکھیں عاملوں کے پاس وہ جاتے ہیں ساحر بھائی جو کہ نا میرے خیال میں اتنے روشن خیال نہیں ہوتے، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور جو ہر ایک کی باتوں میں آ جایا کرتے ہیں، تو وہ جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے جس طرح بھی عاملوں کی آپ نے بات کی، تو میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف جاتے دیکھا ہے. مجھے نہیں لگتا اس کا ایجوکیشن کے ساتھ تعلق ہے. اس کا تعلق کچھ دل میں آپ کے ایمان کی جہاں کمی ہوتی ہے نا، یہ اس سے تعلق ہے. اس کا تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ دینی تعلیم کے ساتھ ہے کہ آپ کو اس رب ذات پہ یقین ہی نہیں ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا وعدہ کرتا ہے، وہ کیسے اس کا وعدہ کوئی غلط ہو سکتا ہے. وہ آپ کی ہر تکلیف کو دیکھ رہا ہے، آپ کی ہر آزمائش کو دیکھ رہا ہے، اور اس آزمائش میں آپ کے لیے کون سی بہتری چھپی ہوئی ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا. کیونکہ میرا ظاہر میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق ہے، تو ہم یہ چیز بہت زیادہ فیس کرتے ہیں، خاص طور پر جب بچوں کی، جس ٹائم پہ میں نے کیا تھا میڈیکل، تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ یہ چیز تھی کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اور یہ بہت پریشر ہوتا تھا. اب تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ حد تک پیرنٹس ذرا تھوڑے سے براڈ مائنڈیڈ ہو گئے ہیں اور بچوں کو ایک دیتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کو جو چیز پسند ہے وہ کر لے. لیکن اس ٹائم پہ بہت یہ پریشر ہوا کرتا تھا. اور جس ٹائم پہ ایڈمیشنز چل رہے ہوتے تھے، تب ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو اور لوگ ہیں وہ فیملی کے کس طرح سے پریشر سے گزر گئے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں والد نے کہہ دیا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے بننا ہے، آپ نے یہ گریڈ لانا ہے، آپ نے لانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی سپلیز تھیں. پھر اس کے بعد وہ ڈیٹین ہو گئی اور شی واز اے ہاسٹلائڈ، اور وہ گھر کتنے مہینوں سے نہیں گئی تھی. اب اس کس چیز سے اس وقت گزری وہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کیونکہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ لفظوں سے جو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. ہم کسی بھی رشتے میں ہوں، ہم چاہے ماں باپ بھی ہوں، تو ہم بچے کو بات کرتے ہوئے بعض دفعہ یہ نہیں سوچتے، بے شک ہمارا بچہ ہے،
ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس کی پوری زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے. بالکل درست, بالکل درست. تو ہم بات کر رہے تھے کہ مایوسی کفر ہے, نا امیدی کفر ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم آج سے زیادہ نا امید اور مایوس اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اگر ہم اس وقت دیکھیں پاکستان میں جو سچویشن ہے, آج سے زیادہ آپ کو پریشانی اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی ہے. ہم ایک گہری کھائی میں گر رہے ہیں اور گرتے چلے جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اس کا کوئی پیندہ آئے گا نہیں. کیا ہمیشہ یہ اسی طرح سے رہنا ہے, میں نہیں جانتا, لیکن اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے, ایک جو آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو یقین ہے وہ ہماری ہے. ہم کہتے تو ہیں, نام بھی لیتے ہیں, لیکن وہ دل کے اندر نا وہ یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہمیں نکال دے گا. دل کے اندر وہ یقین نہیں. اور دوسری دیکھیں, جب آپ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. سبحان اللہ. تم ہی بتاؤ شیوائے کافری کیا ہے. تو کیا ہے یہ؟ جب آپ بتوں سے امید لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا, ایک بت تو وہ ہے, آپ کلیسا میں گئے, گرجے میں گئے, ادھر گئے ادھر گئے, وہ بت آپ کو نظر آ جاتے ہیں, ادھر نظر آ جاتے ہیں, آپ کو مندروں میں نظر آتے ہیں. ایک تو بت وہ ہیں. دوسرے دو قسم کے بت ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا میں. کچھ بت ہمارے اپنے اندر رہتے ہیں اور کچھ کو ہم سجدے کرتے ہیں. کسی سے مطلب نکلوانا ہے اس کو سجدے کرتے ہیں. اپنے اندر کے بتوں کو, ہمارے اندر کے بتوں کو اتنا خوف ہے ہمارا کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں کہ ہم سمجھوتے کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں اوپن ڈبیٹ رکھ رہا ہوں, آپ سے شروع کروں گا, پھر آپ کے پاس آؤں گا. آپ نے بتوں کی بات کی نا, تو اب میں آپ سے عرض کروں, اوپن بات اگر کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ہم میں سے ہر ایک اپنا خود پرستش کرنے والا بنا ہوا ہے. میں لگا ہوں اپنی فوٹوؤں کو لے کے شیئر کر رہا ہوں, میں اپنی خود ستائشی میں لگا ہوں. جب بندہ اپنی خود ستائشی میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ معبود کو بھول جاتا ہے. کر تو رہا ہوتا ہے عبادت, لیکن اس کی بات بہرحال آگے بڑھ جاتی. دوسری بات یہ کہ ایمان کی کمزوری کب ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید باندھ لیتا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے مجھے کالز کی ہیں, کہتے ہیں یار اسی فلانے بابے کو گئے سا, بڑا سکون ملیا ہے, رابطے ساڈا سنتا کوئی نہیں معاذ اللہ, اور بابے جی کو جانے سارے کام ہو جاتے, میرا فلانا کام سی وہ ہو گیا. یعنی دنیاوی طور یہ بے وقوف لوگ ہیں دنیا میں, آپ کو ہی پتہ پائے جاتے ہیں, اور بہت زیادہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ضعیف العقیدہ کہلاتے ہیں, انتہائی ضعیف العقیدہ, اور جنہوں نے خود اپنے خود ساختہ خدا بنا لیے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نا یہ راسخ العقیدہ ہیں, اپنے پیر خانوں کے, اپنے جو بھی ہیں خانقاہوں کے. سارے برے نہیں ہیں, اچھے بھی موجود ہیں, لیکن کوئی میری بات کا غلط مطلب نہ لے لے کہ شاید میں ہر ایک کوئی برا کہہ رہا ہوں. نہیں, اچھے لوگ موجود ہیں تبھی دنیا چلتی ہے. سیکنڈلی یہ ہمارے اندر جو ایک سب سے بڑی خرابی من حیث القوم وہ یہ کہ ہم جب کوئی برائی دیکھتے ہیں اس کو اتنا پھیلاتے ہیں, لگتا ہے کہ یار یہ بھی برا, وہ بھی بری, یہ بھی برا, سب برے, اور کوئی ہمیں اچھا دکھتا ہی نہیں. نتیجہ کیا؟ اچھا کیا برائی صرف پاکستان میں ہوتی ہے, امریکہ میں نہیں ہوتی, کینیڈا میں نہیں ہوتی, دوسرے ممالک میں نہیں ہوتی؟ وہاں وہ اس برائی کو ڈھانپ دیتے ہیں. ہمارے یہاں برائی کو نہیں سر, ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود یو. کوئی نہیں ڈھانپا. آپ مجھے کیسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہاں وہاں برائی نہیں ہوتی, آپ بتائیں. میں نے یہ نہیں کہا برائی نہیں ہوتی, وہ ڈھانپتے نہیں ہیں, یہی پرابلم ہے سر. وہ ڈھانپتے نہیں اپنی برائیوں کو. مجھے میں وہاں پلا بڑا ہوں سر. نہیں سر, میں صرف ایک اجازت دیجیے مجھے, اس کے بعد آپ بولیے. صرف ایک قطع کلام, 30 سیکنڈ, اس کے بعد آپ بولیے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہمیں سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے. آئی ہیو دا رائٹ ٹو ڈس ایگری ود یو. ٹھیک ہے, آپ رکھیں بالکل. میں نا اس چیز کے خلاف ہوں جو ہم ویسٹ کے نہیں, میں خود ویسٹ کی کہتا ہوں کہ ہم بہت ساری چیزیں ویسٹ نے ہم سے لی. ہم جو سنی بات آگے کر دیتے ہیں نا, ویسٹ اپنی برائی نہیں چھپاتا, وہ سزا دیتا ہے. جی وہ سزا دیتے ہیں نا, وہ سزا دے کے بالکل سزا دیتے ہیں. ہمارے یہاں سزا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, مجھے بات مکمل کرنے دیں. جی وہ سزا دیتے ہیں, اور جو برائی ہو رہی ہوتی ہے نا, جب اس کی سزا مل جاتی ہے تو اگلے کو ضرورت نہیں ہوتی. یہ فارمولہ کدھر سے لیا انہوں نے؟ ہمارے اسلام سے لیا ہے, کہ اس نے کہا کہ اگر چوری کرو نا, سب سے پہلے کیا کرو, اس کی پہلی چوری پہ الٹی ہاتھ کی چھوٹ انگلی کا یہ پورا کٹے گا, پھر کرے پھر دوسرا پورا کٹے گا, پھر کرے تیسرا پورا, انگلی اڑا دی جائے گی, چوتھی دفعہ کرے تو پورا ہاتھ اڑے گا. یہ بتدریج دیا جاتا ہے. اسلام ظالم نہیں ہے, لیکن اسلام ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس لیے تو کہا جو قاتل ہے, جو ظاہر ہو گیا, سارے ثبوت مل گئے, اب آپ اس کو سرے عام پھانسی دو. آج ہوئے ہیں دوبارہ. دیکھیے سعودی عرب میں دیکھیے, نہیں آئی کمپلیٹلی اگری ود یو, 100% بالکل صحیح ہے.
آپ جو چوری کر رہا ہے جی آپ اس سے سر عام سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے, چوری کی آپ نے جمعے کے دن, جمعے کے بعد, نماز جمعہ کے بعد, یہ ٹھک سے انہوں نے ہاتھ اڑایا, ختم. کرے گی کسی میں ضرورت ہوگی. منشیات فروشوں کو بھی دیتے ہیں. جی بالکل. اچھا یہ ایک وہ ہے نا, ایک لیول ہے, ٹھیک ہے جی, اس طرح سے. دوسرا لیول سن لیں, اب وہ ویسٹ کا لیول ہے. ناروے کرائم فری کنٹری ہے, کرائم فری ہے ہی نہیں, کرائم ہی نہیں ہے. وہاں ایک آدمی نے قتل کیے, ان کی پارلیمنٹ بیٹھ گئی, انہیں پتہ نہیں قتل پہ سزا کیا دیتے ہیں. صحیح کیا, پوری پارلیمنٹ بیٹھ گئی. آپ ان کے اگر جیلز میں چلے جائیں, اسکینڈینیویا کی جو بھی جیلیں ہیں, سویڈن ہو, ڈینمارک ہو, ناروے ہو, ان کی جیلیں ہیں تو وہ 5 اسٹار ہوٹلز ہیں. وہاں پر آپ کو کھلے عام آزادی ہے, پارک سے اندر جیل کے, آپ کو وہاں پر وہ بناتے ہیں لوگوں کو. اچھا وہاں اگر ایون قتل بھی ہے تو اس کو کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں, اس پہ سزائے موت نہیں ہے ان کے ہاں, وہ ان کا طریقہ کار ہے. لیکن وہاں کرائم ریٹ کم ہے, وہاں پر انسان کو بہتر بنا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ, خدا نہ کرے کسی کو جیل ہو, اور اگر آپ کو جیل ہو بھی جائے تو پکا سرٹیفکیٹ لے کر آتا ہے. اگر وہ بے قصور ہوتا بھی ہے تو اندر وہ سے بھی اتنے زیادہ تو ہنر اکثر سیکھ تو کر بے آتا ہے. قصور ہی ہوتے ہیں. جو قصوروار ہوتے ہیں ان کو تو شام کو اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, تعلقات ہی بہت اچھے ہوتے شام ہیں. کو تو دیکھیں نا, شام کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ مجھے بتائیں, کل کو میں اور مولانا شہریار داؤد صاحب ہم کوئی ایسا کر دیتے ہیں چیز, ہم اٹھا کے لے جائیں گے ایک ایسی کوٹری کے اندر رکھیں گے کہ جو وہ ہو, ہماری خدمات چھوڑ دیں جی, کہ ہم نے کیا خدمتیں کی ہیں, ان بیچاروں نے کیا برداشت کیا, میں نے کیا برداشت کیا, چھوڑ دیں اس کو, چھوڑ دیجئے. بٹ ہمیں انتہائی بری سزائیں دیں گے. لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں قتل کرو آپ, اس پہ معاف ہو جاتے. ہو سکتا ہے آپ وزیر اعظم بھی بن جائیں اس پہ. ہم مایوسی کی بات کر رہے ہیں, مایوسی کفر ہے. علامہ صاحب, ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. جی الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی بھی جو باتیں آپ نے ساری کی ہیں, یہ ایک امید اور خوف کے درمیان کی ایک چیز ہے, اور یہی چیز جب امید اور خوف کے درمیان ہو جائے تو انسان اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے, یعنی صحیح ٹریک پہ لے کے آتا ہے. اگر خوف مٹ جائے انسان کے اندر سے تو بھی وہ صحیح ٹریک چھوڑ دے گا, اور اگر نا امیدی آ جائے اس کے اندر تو بھی وہ صحیح ٹریک چھوڑ دے گا. نا امیدی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان پھر اچیو کرنا چھوڑ دیتا ہے, اسٹرگل کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہ کسی چیز کے لیے محنت تک و دو کرنا چھوڑ دیتا ہے. اگر امید ہوتی ہے تو پھر وہ ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی سب سے بنیادی بات تو یہ ہے. اس سے ہٹ کر کے کہ ابھی ہم اسلام کی طرف بات کر رہے ہیں, یہ ہر انسان کے لیے, کوئی مسلمان ہے تب بھی وہ امیدی اور نا امیدی کے درمیان ہے. اور اسی طریقے سے پھر مسلمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے, جو ہمارا مسلک ہے, جو ہماری پہچان ہے, جو ہماری شناخت ہے, جو ہمارا ایمان ہے, اس کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو پھر کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے, نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے. کیوں؟ حالانکہ ایک طرف کیا ہے, رحمت خدا بھی ہے, ایک طرف غضب خدا بھی ہے, لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ غضب خدا کی تم کیا ہے انتظار کرو, رحمت خدا کا انتظار کرو. یعنی غضب میں تو پھر چونکہ آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے تو کیا ہے, مثال کے طور پہ اینڈ کہوں کہ جہنم ہے, لیکن کیا ہے, امید آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتی. خدا کیا چاہتا ہے انسان سے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ مل کر کے ایک معاشرہ ڈیولپ کریں جس کو مثالی جنتی معاشرہ کہا جا سکے. آج وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہماری نا امیدیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنے معاشرے کو وہ مثالی جنتی معاشرہ نہیں بننے دیا یا نہیں بنایا. جبکہ اگر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے امید کی بنیاد پر اپنے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا دیا, اور مثالی معاشرہ جب وہ بن گیا تو اب ہم اور آپ پوری دنیا کیا ہے, وہ اس مثالی معاشرے کو دیکھ کر کے پھر ایک احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے. یعنی اس میں سب سے بڑی خرابی جو ہے نا امیدی میں وہ یہ ہے کہ انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے اور امید خدا کے قریب کرتی ہے. تو لہٰذا اب یہ رمضان آئے, یہ عبادات آئیں, یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہماری اور آپ کی ہیں جو ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے اور ہم کر رہے ہیں مسلسل, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ خدا سے قریب ہونے کے لیے. بالکل درست. تو امید خدا سے قریب کرتی ہے, نا امیدی خدا سے دور کرتی ہے. آپ بات کر رہے تھے مایوسی کی. اچھا میں ایک بات کر لوں اس سے پہلے, کل ہم
ट्रांसमिशन में थे डॉक्टर साहब के साथ, मायूसी पे मुझे याद आया, कल जिस तरह से मैंने लोगों को आते हुए देखा ना, जी जी मुझे लगा वो एक उम्मीद के साथ आए, ये उम्मीद है। वाह, अल्लाह। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कमाल। अब कंटिन्यू करें सर। और सर मैं आपकी बात बताऊं, देखिए आप मेरे ख्याल में सलात तस्वीर शुरू हुई थी तब आ गए थे, वहाँ 3-4 किस्म के लोग हैं। चूँकि ये रात हर मस्जिद में ख़त्मुल कुरान होता है 27वीं शब में, और ये मामूल है दुनिया में, तो कुछ लोग अपने ख़त्मुल कुरान के बाद आते हैं, कुछ पहले आ जाते हैं महफ़िल नात सुनने के लिए, नात ख़ानी सुनने के लिए, लेकिन जो कुछ सलात तस्वीर पढ़ने आते हैं, कुछ सलात तौबा, कुछ सिर्फ दुआ के लिए आते हैं। हाँ, तो जो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो दुआ के वक्त होते हैं, दौर। ठीक है ना, और फिर वो वहाँ तक पीछे तक चला जाता मामला। और आप बिलीव कीजिए कि जितने मर्द हजरात हैं, आपके कैमरामैन शायद उन्होंने गए हों वहाँ पर, उससे ज़्यादा लेडीज़ होती हैं, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। और मैं ये समझता हूँ ख़वातीन में अल्लाह ने उम्मीद का मादा ज़्यादा रखा है, वो अल्लाह से ज़्यादा लोग आती हैं बेशक। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इंसान को जो सबसे कीमती चीज़ दी है ना, मैं समझता हूँ वो है उम्मीद, वो होप है। अगर इंसानी ज़िंदगी से उम्मीद ख़त्म हो जाए तो इंसान सिफर है सर। सफर तो ये उम्मीद ही है, और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में सबसे बढ़कर जिस चीज़ को एड्रेस किया ना, वो अपनी रहमत को और उसको साथ उम्मीद के साथ जोड़कर बयान किया। जिस तरह कुरान में सूरह यूसुफ में वला तयसु मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला यसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमिल काफिरून, कि अल्लाह की रहमत से मायूस, अल्लाह की रहमत से तो कुफ़ार मायूस होते हैं, मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान को तो दिन में 5 वक्ता नमाज अल्लाह ने दी ही इसीलिए है सुभान अल्लाह, बिल्कुल कि वो जो सजदे में जाकर उठता है ना, तो एक ताज़ा उम्मीद लेकर उठता है। ना सिर्फ ये कि उसकी सर्कुलेशन अच्छी होती है और उसका जो सेरिबेलम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसमें ब्लड की रिच तादाद पहुंचती है, उसके चेहरे पर पहुंचती है, उससे क्रेनियल नर्व्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं पहले। अच्छा, लेकिन ये तो एक मेडिकल साइंस है जो कि उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन असल बेनिफिट ये है कि जब सजदे में टोटल डिवोशन और डेडिकेशन होता है। और आप ये देखिए, इंसान जब सजदे में जाता है ना, तो साहिर भाई ये हमें कहा कि पेशानी ज़मीन पर रखो। 2 चीज़ें, एक तो नाक और एक पेशानी। नाक क्यों? नाक का मतलब है ईगो, इंसान क्या नाम बड़ी नाक वाला हो, तो अल्लाह की बारगाह में जाके नाक झुका ताकि तेरी ईगो ख़त्म हो जाए। और पेशानी क्यों झुकाई? इसलिए कि हमारे दिमाग में बहुत सारे हैं, कॉर्टेक्स भी है, पॉन्स भी है, और ये चीज़ें भी है, सेरिबेलम्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये 2 लोब हैं बड़े बड़े। और इंसान जितना भी थिंकिंग करता है, सोचता है, प्लानिंग करता है, इसी हेमिस्फीयर से करता है। तो जब इंसान सजदे में जाता है ना, तो दरअसल अपने सोचने की ताकत भी सरेंडर करता है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने नमाज का जो तोहफ़ा अता फरमाया है, वो इंसान को ना उम्मीदी से उम्मीदी की तरफ लाता है, वो इंसान को यकीन की तरफ लाता है। और देखिए कुरान मजीद बुरहान रशीद में सूरह अलक़ में फरमाया, नासियतिन कादिबतिन खातिया, कि हम कल तुम्हें क़यामत में ख़ता करने वाली झूठी पेशानी से पकड़ेंगे। तो अब मैं सोच रहा था पेशानी सच्ची और झूठी किस तरह हो सकती है, लेकिन जब पढ़ा ना कुरान की सदाकत पर यकीन आ गया कि जितना झूठ और सच बोलते हैं इसी पेशानी से बोलते हैं। तो इंसान सजदे में जाकर टोटल डिवोशन देता है, वो कहना है मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाकर देख। तो जब सजदे से निकलता है तो वो यकीन की दौलत लेकर निकलता है। अभी आपने ये बात की, अल्लामा इकबाल इस पे कहते हैं, जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी। अच्छा, दो राय हैं इसमें। एक कहते हैं तो हरम से आने लगी सदा, कुछ कहते हैं तो फलक से आने, कुछ कहते हैं ज़मीन से। मैं ज़मीन लेता हूँ। जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वाह वाह, बिल्कुल अभी जो आप बात कर रहे थे बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल यही है। तो देखिए कुरान जो एड्रेस करता है ना, एक सजदा जिसमें आप जाते हैं ना, तो फिर वो 1000 सजदों से देता है निजात। और कुरान जो एड्रेस करते हैं ना सारिम भाई, वो इसको कि वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ऐलान कर रहा है, कुल या इबादी, नबी कह दो मेरे बंदों से, अंदाज देखे मेरे बंदों से कह दो। अल्लाह हमें अपना कह रहा है, या इबादिल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अगर तुमने असराफ कर दिया, जुल्म कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, मायूस मत होना। और फिर कुरान ने कहा वमन यक़नुत मिन रहमति रब्बी इल्ला द-दाल्लून, अल्लाह से वही मायूस होते हैं जो जुल्म करने वाले हैं। गोया अल्लाह से ना उम्मीदी अल्लाह ने जुल्म करार दिया है। तो उम्मीद की ऐसी दौलत जो कुरान ने हमें दी है,
ہو سکتا دیگر کتابوں میں بھی ہو، لیکن قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو قرآن انسان کو امید کی طرف لاتا ہے. اور یہی لیکن آج دیکھیے کہ مسلمانوں نے امید ختم کر دی. مسلمانوں نے امید کس سے لگائی ہے؟ دولت سے، مال سے. بڑے بڑے ہم نے کمپٹیشن کر لیے جناب، اس نے برج خلیفہ بنا لیا تو میں فلاں بلڈنگ بناؤں گا، میں فلاں سٹی بناؤں گا. ہم اس کمپٹیشن، اور یہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ عرب کے چرواہے جو بکریاں چرانے والے قرب قیامت میں وہ بڑے بڑے محل اور بلڈنگیں بنائیں گے. دیکھیے کرسچینٹی میں ایز اے ریلیجن یہ کنسیپٹ ہے کہ اگنورنس از دا مدر آف دا پائسٹی. ان کا تصور یہ ہے کہ ایڈم نے جو شجر علم کھایا تھا وہ دراصل ٹری آف دا نالج تھا. کھانے کی وجہ سے نالج آ گئی، اور اسی نالج کی پاداش میں اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، اور پھر اللہ کے اقوام سے تقویم سے ایک بیٹا بن کر آیا، اور انہوں نے آ کر کروسیفائی ہو کر اپنے آپ کو قربان کر کے وہ آدم اور ان کے بیٹوں کے وہ سن کو معاف کرنے کا سبب بنا. لہٰذا وہاں پر یہ کہ جہالت تقوی کی اصل ہے. آپ بلیو کیجئے، جا کر آپ انسائکلوپیڈیا آف برناٹیکا گریگری پاپا اعظم گریگری II کا فتویٰ پڑھ لیجئے، تو وہاں پر یہ عالم ہے. اور اسلام کی طرف آئیں تو پہلا پیغام ہی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. فقط تعلیم کی بات نہیں، قلم کی بھی بات کی گئی ہے. لیکن آج یہ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آج وہ جہاں پر کچھ اور تصورات تھے انہوں نے علم اپنا لیا، اور ہم جو ہے وہ گوہر علم سے محروم ہو گئے. بالکل بالکل. اور دیکھیں کوئی یونیورسٹی ہے سر، آپ مجھے بتا دیں کوئی مسلمانوں کی ایسی یونیورسٹی جو ٹاپ 100 میں آتی ہوں؟ سر میں آپ کو خیر اگر ہیں بھی تو ان کو کوئی بہت زیادہ پریزز نہیں کرتے، لیکن مجھے نہیں لگتا سر کوئی ہے. I'm sure کوئی ایک آدھ ضرور ہوگی، مجھے نالج نہیں ہے کیونکہ میں کوئی بات ایسی بلڈنگ اچھی ہوں گی سر، نہیں ہوں گی، لیکن اس کو بھی چلانے والے دوسرے ہی ہوں گے. I'm sure that could be جامعۃ الازہر ہے، کچھ اور دو چار اور ہیں، تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں It is a religious university. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں یونیورسٹیز کہیں نہ کہیں مسلم دنیا میں بھی ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. یونیورسٹیز ہیں، میں ٹاپ یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں اور سیکولر ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل میں تو 100% ایگری ہوں. میں نے ایک چھوٹی سی ریسرچ نکالی اس دوران بیکاز آئی وانٹڈ ٹو نو، تو میں نے کہا میں تھوڑی سی یہ ریسرچ دیکھوں. آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ ہوپلیسنس کا شکار ہوتے ہیں، نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں یوزلی. تو ہیئر آر دا فیو کنٹریز جہاں بہت زیادہ ہوپلیسنس ہے یا ڈپریشن بہت زیادہ ہے. اس میں مڈل ایسٹ ہے. مڈل ایسٹ دیکھیے، مڈل ایسٹ اگین، مڈل ایسٹ کا مطلب یہ ہوا مسلمان، ٹھیک ہے، لیکن ڈپریشن ہے. نارتھ افریقہ ہے. اب آگے چلیں، ساؤتھ ایشیا ہے، اگین مسلمان. ساؤتھ ایشیا میں ہم بھی آتے ہیں، انڈیا بھی آتا ہے، اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے، یہ ان کے مائکس بند کر دیں، آواز آ رہی ہے یہاں پہ، سلمان بات نہیں کیجیے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ ہے، نارتھ افریقہ ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. نارتھ افریقہ میں بھی کچھ مسلمان ممالک آتے ہیں. بات وہیں آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی. بات وہیں ہے کہ دیکھیں، آل آف یور لائف بینگ ڈپریسڈ. میں تو پڑھاتا ہوں ہیومن بیہیویئر، تو ہم کو جو پڑھایا گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں ہیومن بیہیویئر پڑھایا جاتا ہے، اس میں بہت لیٹ آتا ہے. لیکن ڈپریشن کا سب سے جو ورسٹ کیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آل آف اے سڈن ایگریشن میں آ جاتے ہیں یا لونلینس میں چلے جاتے ہیں. اچھا، میں چاروں سے پوچھتا ہوں، بیکاز میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہاں آپ پانچوں سے پوچھتا ہوں. ایک ایک مجھے صرف بتا دیجیے کہ نا امیدی سے نکلا کیسے جائے. آپ سے شروع کرتے ہیں، صرف ایک تھوڑا سا اختصار کے ساتھ بتا دیجیے گا تاکہ سب کے میں بات لے سکوں. نا امیدی سے اگر آپ کو نکلنا ہے نا، آپ جس ریلیجن کو مانتے ہیں، میں بھی کہ مسلمان بولتا ہوں، ایمان کی طاقت سے ہم نکل سکتے ہیں. اور ایمان کی طاقت سے صرف ایک چیز ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ اللہ شہرک سے بھی قریب ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب انسان کو یقین ہو کہ میرا سب کچھ ادا کرنے والا دیکھ رہا ہے، تو پھر اسے یقین اور ایمان کی دولت ملتی ہے جو اسے ڈپریشن سے نکالتی ہے. صحیح، اختصار کے ساتھ بتا دیجیے کیا چیز نا امیدی سے کیسے نکلا جائے. تھوڑا نا امیدی سے اسی وقت نکلا جا سکتا ہے جب اللہ عز و جل سے سچا لگاؤ لگا دیا جائے. علامہ صاحب دیکھیے، نا امیدی سے نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی میں سے نکل کے ہم میں آ جائیے. سر آپ نے ابھی خود ہی اپنا جواب دیا تھا کہ اس دل میں مدینہ ہوگا، سرکار ہوں گے. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم،
اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم. واہ واہ واہ. جب سے مہما ہوئے ہیں وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ. واہ سبحان اللہ. سب سے بڑا ڈپریشن کھا لیا. ڈیفینیٹلی ایمان کی طاقت. اگر آپ کو واقعی اس بات کا یقین ہے کہ وہ رب جو آپ کو بنانے والا ہے وہ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ آپ کو ہر حال میں آپ کے لیے بہتری کے سبب پیدا کرے گا. ویری نائس. جی میرے خیال میں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اگر غیرت اور حمیت پیدا کر دی جائے تو یقیناً ہم بڑی طاقتوں سے بھی ڈرنا چھوڑ دیں اور اپنے اندر اتنی مضبوطی پیدا کر لیں کہ ہم اپنے پیروں اچھا میں وقت کا فائدہ اٹھا رہا ہوں, جلدی پوچھ رہا ہوں, ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوں. کشکول کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کیونکہ بعد میں محافل ملے نہ ملے, میں کم از کم جلدی سے ایک سوال کر رہا ہوں. 6 لوگ بتا دیجیے گا, ایک چیز بتائیے گا کیسے کشکول توڑ سکتے ہیں. سر کشکول کیسے توڑ سکتے ہیں؟ توڑنے کے لیے سب سے پہلے ہم سب کو مجھے کم از کم اپنی جو خواہشات ہیں اس کو محدود کرنا پڑے. سر دیکھیے سر, قناعت سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور قناعت یا تو پیٹ قناعت سے بھرتا ہے یا قبر کی مٹی سے بھرتا ہے. سبحان اللہ. میرا جواب انہوں نے دے دیا ہے. حضرت علی کا ایک قول یہاں یاد آیا تھا کہ قناعت بہترین سرمایہ ہے. آپ سرمایہ کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جی سر. سیلف ڈپینڈنسی ہم کریں گے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی پرسنل کیپیسٹی میں کریں گے تو انشاءاللہ سب مل کر ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ پہ توکل اور اپنی چادر میں پاؤں پھیلانا. وہی میرا جواب ہے جو کہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل ہے کہ اگر بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب کے سب اپنے اندر غیرت پیدا کر لیں, حمیت پیدا کر لیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم رب العالمین کے حضور میں سرخرو ہو جائیں. کچھ حیا کرنا شروع کر. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ دیکھا نہ ہو لیکن یہ 6 باتیں جو ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں. بیکاز آپ یقین جانیے جب آپ نے قناعت کی بات کی, میرے دل نے گواہی دی کہ اگر ہم قناعت پہ آ جائیں گے, قناعت ایک سرمایہ ہے, اگر ہم اس پہ آ جائیں گے, آپ نے کہا جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائیں, آپ یقین مانیں ہم اس کو کشکول کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے.